اللہ کے دین کی نمائندگی کا آسانی سے ملنے والا نہیں، اس کے لیے محنت ضروری۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قربانیوں سے اللہ نے گزارا، تب یہ منصب امامت ان کو عطا کیا گیا ہے۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری اولاد کو بھی۔ یہ ایک والد کا نقطہ نظر جو کہ ہونا چاہیے اپنی اولاد کے حوالے سے، وہ سامنے آ رہا ہے۔ انسان کے کردار اور اس کی سوچ کا اندازہ ہو جاتا ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنی اولاد کے متعلق کیا سوچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے سوال کیا، اللہ کیا میری اولاد کو بھی یہ نعمت میری اولاد کو بھی ملے گی؟ فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالمین کے لیے نہیں۔ یہ یہود و نصارہ کو بھی سنایا جا رہا ہے، بے شک تم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہو، لیکن ظلم کرنے والوں کے لیے منصب امامت نہیں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے خود جانتے بوجھتے دور کر دیں، مس ریپرزینٹ کریں، ان کے لیے منصب امامت نہیں، اس کے لیے قربانیاں درکار ہیں۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی، ان قربانیوں کے بعد ہی یہ منصب امامت اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب میں نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج کا سلسلہ شروع ہوا، ہر سال لوگ بار بار جاتے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَمْنًا، اور اسے امن کی جگہ بنایا، جو بھی بیت اللہ میں داخل ہو جاتا تھا اس کو امن مل جاتا تھا۔ باپ کے دشمن کو بھی، باپ کے قاتل کو بھی اگر وہ بیت اللہ میں چلا جائے لوگ اس وقت ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ وَأَمْنًا، اور ہم نے اسے امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم یہ وہ مقام ہے جہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک پتھر جنت سے لا کر رکھا گیا تھا، اور اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو، اس کی دیواروں کو بلند فرماتے تھے۔ وہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو بلند فرماتے تھے۔ اس مقام پر سنت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ طواف کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ ادا کرنے والوں یعنی نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ بیت اللہ اور اسی کے حوالے سے تمام مساجد کے لیے حکم ہے ان کو پاک صاف رکھا جائے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ باطنی اعتبار سے شرک سے پاک رکھا جائے اور ظاہری اعتبار سے بھی ان کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ پھر بیت اللہ میں عبادت کی جو فضیلت ہے، فرض نماز کے بعد اس کی ترتیب بھی یہی، سب سے پہلے طواف کرنے کی فضیلت ہے، اس کے بعد اعتکاف کرنے کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد نوافل ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اب جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا وعدہ ظالمین کے لیے نہیں، تو جب یہ رزق کی دعا کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات اس میں ایڈ کر دی کہ اللہ جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرے اسے رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، قال، فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا، میں اسے تھوڑا سا نفع دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اللہ جو ایمان لائے اور عمل لے کرے اسے روزی دیجیے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ کفر کرنے والے کو بھی دنیا کی نعمتیں مل جائیں گی۔ دنیا کی نعمتوں کا انحصار تقوی یا نیک عمل پر نہیں، یہاں ہر ایک کو مل جائے گا۔ ہاں منصب امامت، اللہ کی نگاہوں میں کسی کا مقام، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو ہر ایک کو مل جائیں گی، کفار کو بھی مل جائیں گی۔
وبئس المصیر، اور وہ آگ جہنم کا عذاب وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے۔ مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے روایات کی روشنی میں، خانہ کعبہ کی اول تعمیر ایک رائے ہے کہ فرشتوں نے فرمائی اور ایک رائے ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرمائی، تو وہ موجود تھا پہلے سے ہی۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سیلاب وغیرہ کے آ جانے کی وجہ سے عمارت مخدوش اور کمزور ہو گئی تھی، بنیادیں موجود تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کو اور بلند کیا اور عمارت کو اور بڑا کیا اور بلند کیا اور دوبارہ تعمیر فرمائی۔ ربنا تقبل منا، دعا کر رہے تھے دونوں باپ بیٹا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب اگلے الفاظ پر توجہ فرمائیے گا، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے، اور ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ اتنے بڑے رسول ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی، دعا کرے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلام ٹوٹل سبمیشن، اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دینا اللہ کے سامنے۔ اتنے بڑے رسول اور ان کے بیٹے نبی یہ دعا کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کتنا جائزہ لینا چاہیے، ہم واقعتاً کتنے مسلم ہیں اور کتنی اب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک فرما بردار امت پیدا فرما۔ امت مسلمہ میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی تھیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرمائیو، ہمیں مسلم کا نام دیا تھا انہوں نے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر نظر کرم فرما، ہمیں معاف فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تو خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی کاموں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے، یعنی ہماری اولاد میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کے احکامات کی تعلیم دے، والحکمہ، اور انہیں حکمت یعنی وزڈم، دانائی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرمائے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ نوٹ فرمائیے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے، جتنی اہم دعا اتنا اس کی قبولیت میں وقت لگا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں آگے چل کر پیدا ہوئے۔ 4 کام ان کے یہاں بیان ہوئے: قرآن کی آیات کی تلاوت، نمبر 2 قرآن کے احکامات کی وضاحت، نمبر 3 حکمت اور وزڈم کی باتیں سکھانا، احکامات کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ سکھانا، اور نمبر 4 لوگوں کا تزکیہ کرنا، ان کو پیوریفائی کرنا۔ یہ 4 بنیادی کام ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن اس مقام پر بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ یہ 4 کام 4 ہی مرتبہ قرآن میں بیان ہوئے۔ پہلی مرتبہ یہاں سورہ البقرہ آیت 129، پھر دوسری مرتبہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151، پھر تیسری مرتبہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اور پھر چوتھی مرتبہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں۔ انشاءاللہ کچھ تفسیر ہم ان 4 باتوں کی سمجھیں گے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 کی روشنی میں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مزید کچھ بیان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ
ام ملت ابراہیم الا